عاقب جاوید صاحب اب سلیکشن میں بھی ہیں اور لاہور قلندرز میں بھی ایک بڑی دیر سے ایک انٹیگرل پارٹ ہے ان کا. اب انہوں نے لاہور قلندرز چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا. یہ دوسری خبر ہوگی سر. تیسری خبر سر یہ ہے کہ آسٹریلیا کا جو ٹور ہے ہمارا, اس میں وائٹ بال کے جو کیپٹن اب نامنیٹ کیے جا رہے ہیں وہ محمد رضوان ہیں. موسٹ پرابلی محمد رضوان ہوں گے. تو بابر نے تو خیر خود ہی چھوڑ دی تھی. تو اب سر یہ تینوں چیزیں اس کو کچھ ہم نے سمیٹنا ہے. سر آپ کی ناصر حسین والی بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں آپ ایک چیز ایڈ کر لیں. اب جس طرح آتھرٹن ہے وہ تو کوئی اس طرح کو بہت زیادہ محبت تو شاید اس کو پاکستان سے نہیں ہوگی. اسی طرح ابھی ان کا مجھے نام بھول گیا, ایک تیسرے کمنٹیٹر بھی انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں, وہ بھی کوئی بہت زیادہ شاید محبت نہیں کرتے ہوں گے. لیکن جس طرح سے وہ پوری ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اب ہم حالانکہ خود ایک چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میرے خیال میں کسی کی تعریف کرنے سے آپ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے. سو سر جو اسکائی کرکٹ کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے بہت وہ کمال ہوتی ہے. سو یہ سب ہمیں اس سے نا سیکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا تھوڑا ہم نے یہ شروع کیا ہے, لیکن ابھی ہم نے شروع اس طرح سے کیا ہے کہ ہمارے جو کرکٹرز ہیں, ایکس کرکٹرز وغیرہ, وہ ابھی جب بیٹھتے ہیں تجزیے والے شو پہ تو تھوڑا سا اب انہوں نے نا لائٹ ہارٹیڈ باتیں شروع کی ہیں, پرانے مزے کے واقعات شروع کیے ہیں, ہلکی سی نوک جھونک جگت ایک آدھے شو میں. اور یہ شو میں کرکٹ کے دوران ابھی بھی بہت سیریس ماحول ہوتا ہے. سب نا بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یار ہم نے مذاق میں کوئی ایسی بات کر دی, کوئی غلط لفظ منہ سے نکل گیا, کوئی ایک ادھر ہنگامہ ہو جائے گا ملک میں کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا. ان کو نا اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی یار کچھ غلط ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے مطلب. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری جو کرکٹ کوریج ہے نا وہ صرف بہت لیکنگ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم شیور لوگوں کو اندازہ ہوگا ہی کہ ہم اپنی کرکٹ کوریج جو ہے وہ خود کرتے بھی نہیں ہیں. مطلب ہمارا پی ایس ایل ہی کیوں نہ ہو, اس کو کور کرنے کے لیے باہر سے لوگ آتے ہیں. اب یہ کوئی سر اتنی راکٹ سائنس یہ کرنا, ٹھیک ہے, یہ کوئی اکوپمنٹ بھی اب ایسا نہیں ہے کہ جی ہم خرید ہی نہیں سکتے, یہ تو کوئی بڑا اربوں روپے کا نہیں, یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, بس ابھی تک نا ہم ہاتھ ہی نہیں ڈالتے, ہم گھبرائے ہوئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک کانٹینٹ کی بات ہے کہ جب کرکٹ کے دوران میں کیا کومنٹیٹرز نکل جائیں پھر گلی محلے میں, اچھا گلی محلے میں اگر وہ نکلتے ہیں تو پھر بات چیت کر لیں وہ پھر عوام سے. اچھا تو پھر اگر ہلکی سی کچھ جگت ہو جاتی ہے تو اس میں اگر کوئی ایسا ایلیمنٹ آ جاتا ہے جو کہ اس طرح سے لوگ ابھی تیار نہیں ہیں اسکرین پر سننے کے لیے, لیکن چلو آیا گزر گیا, بس آپ اس کو لے کے بیٹھنے کے بجائے اس کو آپ ڈسکس نہ کرو تو وہ گزر جائے گا, آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن کھلنے شروع ہو جائیں گے. سو یہ میرے خیال میں ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک عاقب جاوید کی بات ہے, ظاہر ہے کیونکہ ان کو نیشنل کرکٹ کی ذمہ داریاں مل گئی ہیں تو انہوں نے اب چھوڑ دیا ہے لاہور قلندرز. اچھا مجھے تو نہیں پتا کہ ان کو پاکستان کتنا کانٹریکٹ میں پیسے دے رہا ہے یا لاہور قلندرز سے ان کو کتنے پیسے ملتے تھے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑی نا ثانوی سی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ بہت سارے ملکوں میں, تقریباً سب ملکوں میں, اور تقریباً زیادہ تر سپورٹس مین, کچھ ہوتے ہیں جو نہیں بھی کرتے, لیکن جیسے ہی ان کو اپنے ملک کی ذمہ داری ملتی ہے نا تو وہ اپنی جو فرینچائز والی ذمہ داری ہے وہ زیادہ پیسے بھی مل رہے ہوں تو چھوڑ کے ادھر آ جاتے ہیں کہ یہ جی ہمارے سی وی میں جو یہ بات آئے گی نا کہ ملک کو سروس ہے تو وہ اس کی ایک جو قیمت ہے وہ پیسوں سے زیادہ ہے. جہاں تک تیسری بات آ گئی اب محمد رضوان صاحب کی, تو میرے خیال میں یہ اتنا اچھا فیصلہ نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ اتنا اچھا فیصلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مطلب کم از کم تاثر یہی ہے کہ بابر جب کپتان تھے تب بھی وہ بہت زیادہ مشاورت کرتے تھے رضوان سے. نمبر ایک چیز تو ہمیں جو ہم نے فیصلے دیکھے ان میں شاید رضوان صاحب بھی کمپلیسٹ تھے. نمبر دو بات یہ ہے کہ جو بابر سے T20 میں ایک شکوہ تھا کہ وہ اوپن کیوں کرتے ہیں, وہ بابر سے بھی زیادہ رضوان پہ ہے. تو اب اگر وہ کپتان ہوں گے تو وہ تو اپنے آپ کو ڈیموٹ نہیں کریں گے اور بابر کو بھی ساتھ رکھیں گے. سو رضوان کو کپتان اگر یہ بناتے ہیں تو وہ جو پورا وائٹ بال کیپٹن چینج کرنے کا جو انیشیٹو تھا اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.